تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب جس کا نام بدشگونی ہے اور اس کے 128 پیجز ہیں، اس کے پیج نمبر 10 پر ہے شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اسی وجہ سے برا فال لینے کو بدشگونی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر شگون کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 برا شگون لینا اور نمبر 2 اچھا شگون لینا۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں، اچھا شگون یہ کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت یعنی قحط سالی وغیرہ آتی تھی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مؤمنین ساتھی سے بدشگونی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب سے یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے ہیں تب سے ہم پر مصیبتیں اور بلائیں آنے لگیں، معاذ اللہ۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، انسان مصیبتوں آفتوں میں پھنس کر توبہ کر لیتا ہے، مگر وہ لوگ ایسے سرکش تھے کہ ان سب سے ان کی آنکھیں نہ کھلیں، بلکہ ان کا کفر و سرکشی اور زیادہ ہو گئی کہ جب کبھی ہم ان کو آرام دیتے ہیں، ارزانی چیزوں کی فراوانی وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آرام اور راحت ہماری اپنی چیزیں ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں، نیز یہ آرام ہماری اپنی کوششوں سے ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بدشگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نیک فال لینا جائز ہے، جبکہ بدفالی بدشگونی لینا حرام ہے۔ تو یا عاشقان رسول، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کے دل میں برے شگون کا خیال آ ہی جاتا ہے، اس لیے کسی شخص کے دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دل میں خیال آ جانے کی بنا پر وہ سزا کا حقدار نہیں ٹھہر سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے، اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ حضرت علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، یعنی اللہ کریم ہر جاندار کو اس بات کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وسعت و قدرت میں ہو۔ چنانچہ اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اسے جھٹک دیا، اس کی طرف توجہ نہ کی، تو اب اس پر کوئی الزام نہیں، لیکن اگر اس نے بدشگونی کے تاثیر کا اعتقاد رکھا اور اسی اعتقاد کی بنا پر اس کام سے یہ رک گیا تو اب یہ گناہگار ہوگا۔ مثلا کسی چیز کو منحوس سمجھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے یہ سوچ کر رک گیا کہ اب مجھے نقصان ہی ہوگا، تو اب یہ گناہگار ہوگا۔ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی حتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الزواجر عن اقتراب الکبائر میں بدشگونی کے بارے میں 2 حدیثیں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ پہلی اور دوسری حدیث پاک کے ظاہری معنی کی وجہ سے بدفعلی کو گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، اور مناسب بھی یہی ہے کہ یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہو جو بدفعلی کی تاثیر کا اعتقاد رکھتا ہو، جبکہ ایسے لوگوں کے اسلام یعنی مسلمان ہونے نہ ہونے میں کلام ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔